ویلکم ٹو وظائف ود فرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کے، آمین۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ مجھے یہ کہتے ہو کہ ہمارے اس وظیفے سے ہمارا کام بن گیا، اور بہت خوشی کے ساتھ اور دل سے خوش ہوں جو اس وظیفے کے لیے مجھے یہ بتایا گیا کہ اس کے ایک سجدے سے اور صرف ایک بار کرنے سے ان کا کام بن گیا۔ جن کا کام بن گیا ہے، میں اس کا نام تو نہیں لے سکتی، لیکن اس نے بتایا کہ ایک بار صرف ایک دن میں نے یہ سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے میرا وہ کام اسی دن کر دیا۔ اور بہت زیادہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس بات کا مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ جب بولتے ہو کہ ہمارا اس وظیفے سے کام بن گیا، میرا اس وظیفے سے کام بن گیا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کا اچھا رسپانس چاہیے۔ آپ اچھا رسپونڈ کرو گے تو میں آپ کے لیے اچھے اور مجرب وظیفے لے کر آؤں گی۔ یہ ایک بہت مجرب وظیفہ ہے، بہت زیادہ مجرب وظیفہ ہے۔ میں اپنی اگر مجھے ایک کام ہو اور وہ میرا کام ہو نہ پا رہا ہو، یا مجھے زیادہ ٹائم نہیں ہو زیادہ وظائف کرنے کا، تو مجھے لگتا ہے کہ بس میں کوئی بات نہیں، میں کسی بھی ٹائم نماز کے بعد یہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھے تو ویسے بھی اس کے ساتھ نفل تو پڑھنے ہوتے نہیں ہیں، بس یہ صرف سجدہ کرنا ہوتا ہے، تو تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ آپ پانچوں وقت میں کسی بھی وقت ایک سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہو۔ کیا کیا باتیں اس کی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں؟ شیئر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے ایسے مجھے رسپانس ملے ہیں کہ یہ کام ہو گیا، وہ کام ہو گیا، بہت سارے ملے ہیں۔ تو کچھ زیادہ نہیں، لیکن تھوڑے مسائل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو عورتوں کو آئی ہے اور انہوں نے ایک سجدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک عورت کا گھر بچایا ہے۔ اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، غلطی زیادہ تو نہیں تھی، لیکن اس کے ہسبینڈ نے اس کو بولا تھا کہ میری ماں کے ساتھ اگر یہ بات ہو گئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا، اور وہی بات اس کی ماں کو تکلیف وہی والی ہو گئی۔ وہ بیمار تھی تو وہی والی تکلیف ہو گئی اس کو۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے جلدی سے آپ کا دیا ہوا، کیونکہ میں نے اس کو پہلے ایک چیز کے لیے دیا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے زیادہ تو ٹائم نہیں تھا کیونکہ ساس بیمار تھی، تو میں نے جلدی سے اللہ کو یہی سجدہ کیا کہ یا اللہ، اور اس نے بولا میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گی کہ آپ ناپاکی میں بھی اس کو کرو، لیکن اگر ایسی ایمرجنسی ہو تو بالکل کر سکتے ہو۔ اس نے بولا میں ناپاکی میں نے یہ اللہ کو کے سامنے میں زمین پہ ایک دم سجدے میں گری اور میں نے یہ سجدہ کیا کہ یا اللہ اب تو ہی میرا نگہبان ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ نے تو مجھے ایسا بول دیا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ آئے، میں نے بولا کہ ایسے اماں کو ایسی تکلیف ہو گئی تھی، میں ساتھ میں تھی اور ایسا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اس کے ہسبینڈ غصے کے بہت زیادہ تیز ہیں۔ میں پرسنلی ان کو جانتی ہوں، ان کے ہسبینڈ بہت زیادہ غصے کے تیز ہیں، لیکن انہوں نے پھر اسے کچھ نہیں بولا اور بولا کہ میری اماں کا خیال رکھا کرو۔ ویسے بھی مردوں کو عورت کے ماں باپ کا تو خیال ہوتا نہیں ہے، لیکن اپنے ماں باپ کا خیال انہوں نے عورت سے ہی رکھوانا ہوتا ہے، جبکہ یہ رسپانسبلٹی بہو کی نہیں ہوتی۔ لیکن خیر یہ جاہلیت کا دور ہے، کیا کر سکتے ہیں اس میں۔ ایک عورت ہے، اس نے بولا کہ میرے ہسبینڈ کی ایک دم سے ایک انٹرویو آئی اور انٹرویو میں میرے ہسبینڈ زیادہ گھبراتے ہیں، بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں۔ میرا چھوٹا بیٹا، سیکنڈ بیٹا جو میرا ہے، وہ انٹرویوز میں 2-3 جگہ پہ انٹرویوز میں وہ رہ چکا ہے ایڈمیشن سے، کیونکہ وہ گھبراتا ہے۔ تو جو لوگ گھبراتے ہیں ان کے لیے انٹرویو دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے ہسبینڈ کو بولا کہ آپ جاؤ، میں باجی کا ایک وہ کرتی ہوں، باجی نے مجھے ایک سجدے کا بولا تھا، میں وہ کروں گی، انشاءاللہ آپ سلیکٹ ہوں گے۔ جب انٹرویو کے لیے آدمی روم میں جانے لگا تو اس نے اپنی وائف کو کال کیا کہ میں
ابھی انٹرویو کا مجھے کال آیا ہے, میں ابھی انٹرویو کے لیے اندر جا رہا ہوں. تو اس کی وائف بول رہی ہے کہ میں نے وہ سجدہ کیا اور صرف ایک سجدہ, اور جیسے میں نے سجدہ کیا میں اٹھی, میرے ہسبینڈ نے بولا کہ تقریباً 5 منٹ بعد, میں ابھی جانماز پہ بیٹھی ہوئی تھی اور سجدے کا ٹائم بھی نہیں تھا, لیکن میرے ہسبینڈ نے 5 منٹ بعد مجھے کال کیا کہ میرا انٹرویو اتنا اچھا ہوا, مجھے اتنا ریلیکس ماحول ملا, مجھے گھبراہٹ ہوئی ہی نہیں. اور پھر اس کے بعد اس میں ان کی سلیکشن بھی ہو گئی تھی. وہ کچھ دن بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ دن بعد ان کا سلیکشن بھی ہو گیا تھا. ایسے بہت سے قصے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں کر پاتی ہوں. اچھا, باہر ملک جانے کے لیے آپ یہ سجدہ ضرور کریں, دن میں 1 مرتبہ ضرور کریں. یہ ایک سجدے کا کام ہے, دن میں 1 سجدہ بھی آپ کرو گے 3 دن میں آپ کا کام بن جائے گا. اگر کوئی ایسی بہت زیادہ ایمرجنسی ہے اور اس کے لیے آپ کرنا چاہتے ہو تو صرف 3 دن میں 3 مرتبہ کر سکتے ہو, 5 مرتبہ بھی کر سکتے ہو, لیکن الگ الگ ٹائم میں. ایک ٹائم میں 3 مرتبہ یا ایک ٹائم میں 2 مرتبہ بھی نہیں کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. صرف ایک سجدہ کرنا ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے اور اللہ سے اپنی ہر مراد ایسی ہی منوانی ہے کہ سجدہ بھی کرنا ہے اور گڑ گڑانا بھی ہے, کیونکہ ہم صرف میرے اللہ سے مانگ سکتے, کسی اور سے نہیں مانگ سکتے. تو اور ہمیں دینے والا صرف میرا اللہ ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو وہ اس وقت تو آپ کی مدد کر دے گا, لیکن بعد میں وہ آپ کو اس چیز کے لیے اپنا غلام سمجھے گا. یار میں نے اس کا یہ کام اس وقت کیا تھا, اب یہ میرا کام نہیں کر رہے ہیں. ایسے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے. میں نے کئی ایسے قصے سنے ہیں کہ میں رو دیتی ہوں. ویسے بھی میرا دل بہت زیادہ کمزور ہے تو میں رو دیتی ہوں کہ یا اللہ کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں. چلتے وظیفہ کی جانب, چھوٹا سا وظیفہ ہے, یہ آپ کے سامنے جو لکھا آ رہا ہے یہ پڑھنا ہے, لیکن اول سجدے میں کوئی ٹائم مختص نہیں ہے, کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. سجدے میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, پھر سجدے میں جائیں اور سجدے میں یا حبیب فی امان اللہ یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے. 41 ٹائم 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اس کو. اور جب آپ اس کو پڑھیں گے اس کے بعد اٹھ کے سجدے سے اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنی جو حاجت ہے وہ پوری کروانی ہے. اپنی حاجت کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس سے ہر مشکل آپ کی دور کر دے گا, ہر خواہش آپ کی اسی سے پوری ہوگی. اچھا, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بہت سارے خواہشات ہوتے ہیں, میرے بھی بہت سارے خواہشات ہیں اور سب کو ایک ساتھ حل نہیں کر سکتے ہم. تو اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ یہ جو سجدہ ہے آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہو. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو اگر آپ کے الگ الگ مقاصد ہیں اس کے لیے الگ الگ ٹائم مختص کر کے اس کے لیے اس کا سجدے کا یہ سجدہ ضرور کریں, تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد پوری کرے گا انشاءاللہ. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دیں, آمین. اور میرے لیے خصوصی دعا کیجیے, میرے لیے, میرے بچوں کی کامیابی کے لیے, میرے اور میرے ہسبینڈ کی لمبی زندگی اور صحت کے لیے, پلیز. اللہ حافظ, والسلام.